ہم اللہ کے راستے میں اس سے نہیں کر رہے ہیں. اس کے لیے کیسے محنت ہوگی؟ اس نماز کے لیے ایک محنت ہے نماز کی، جیسے ایمان بنانے کی محنت ہے ایسے ہی نماز کو بنانے کی محنت ہے. نماز کے بنانے کی محنت میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرو. دعوت مدینہ مرکز بیجاپور. عمل کو جاندار بنانے کا پہلا کام ہے دعوت، کہ دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرو. جو آدمی دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرنے میں لگے گا اللہ پاک اس کی نماز کو جاندار بنائے. ایک کام تو یہ کرنا. دوسری محنت ہے نماز کے ظاہر اور باطن کو صحیح کرنا. نماز کا ظاہر قرآن کا پڑھنا، رکوع اور سجدے کی تسبیح کا پڑھنا، التحیات درود شریف کا پڑھنا، نماز کے مسائل کا علم ہونا. ان باتوں سے نماز چھوٹ جاتی ہے، ان باتوں سے نماز باقی رہتی ہے. ان سب تک یا ان سب کا علم ہو، یہ نماز کا ظاہر ہے. قرآن صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی، رکوع صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی، سجدہ صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ صحیح پڑھیں گے تو نماز صحیح ہوگی. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر نماز کے ظاہر کو بھی صحیح کرو. دوسری محنت ہے نماز کے باطن کی. نماز کے باطن میں کامل اور مکمل نماز کے 2 درجے ہیں، صرف 2 درجے، تیسرا نہیں ملے گا ہمیں. 2 درجے. پہلا درجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ دھیان نصیب نہ ہو تو اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی آ جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھے. یہ ہے دوسرا اور آخر درجہ. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز کے اندر 4 حالتیں ہیں: قیام، رکوع، سجدہ اور التحیات. یہ 4 حالت. ان چاروں حالتوں میں ہم نفل نمازوں میں نیت باندھ کر نماز کو جاندار بنانے کی مشق کریں. ان چاروں حالتوں میں کم از کم 3 مرتبہ اللہ کا دھیان لانے کی محنت کریں. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، التحیات میں. 3 مرتبہ مشق کرو اللہ کا دھیان لانے. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ ہے مشق. اس سے نماز ہماری جاندار ہو. نماز کے ظاہر کو بھی صحیح کرنا، نماز کے باطن میں بھی جو صحیح دھیان ہے اس کو لا. اور اللہ پاک سے رو کے وہ نماز جو صحابہ پڑھ کے گئے ہیں اس نماز کے لیے رو کے دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے. اللہ ہمیں وہ نماز نصیب فرمانا. کریں گے یہ وہ نماز ہے جس نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بنے گا. اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نماز میں خوشبو پیدا کر دی. نماز والوں کے لیے کہا ہے، نماز والوں کامیاب بتایا گیا ان لوگوں کو، ان نماز پڑھنے والوں کو جنہوں نے نماز میں اپنا دھیان بنا لیا. اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، ایک ایمان ایک نماز دونوں کے لیے محنت ہے. تیسری صفت کو ایک ہمیں اپنے اندر لانی ہے، وہ صفت ہے علم اور ذکر. علم بندہ اللہ کے یہاں علم سے قیمتی بنے گا، جہالت سے نہیں. ذکر سے قیمتی بنے گا، غفلت سے نہیں. تو علم کی کیا صفت ہے جو ہر ایمان والے کے اندر پیدا ہونی چاہیے؟ آئیے دوستوں بزرگوں، اصل علم کسے کہتے ہیں؟ اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان، جس سے اللہ کی پہچان. دنیا کی ہر چیز علم نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز علم نہیں ہے. اصل علم جو ہے وہ اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، اللہ کی ذات و صفات کا یقین جس علم کے ذریعے سے پیدا ہو وہ علم اصل ہے. اور وہ علم ہے قرآن حدیث کا. وہ علم ہے قرآن حدیث کا. ایک ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننا،
ایک ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننا، لوگ اسے سائنس بھی کہتے ہیں، دنیا میں اس کو سائنس بھی کہا جاتا ہے، بنی بنائی چیزوں کو پہچاننا ایک ہے، اور یہ بنی بنائی چیزیں خود نہیں بنی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ ایک ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننا، اور ایک ہے اللہ کو جاننا۔ اللہ کو جاننا ایمان ہے، اللہ کو جاننا ایمان ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننا سائنس ہے۔ نجات سائنس میں نہیں، نجات ایمان میں ہے۔ ہماری جو مغفرت ہے، جو نجات ہے، جو ہماری کامیابی ہے، وہ ایمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی چیزیں اس نے بنائی ہیں کہ ان بنی ہوئی چیزوں سے اللہ کو پہچانو، یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو پہچان کر ان چیزوں کے حوالے ہو جاؤ اور ان چیزوں کو پہچان کر اپنا تعارف کراؤ کہ ہمیں جانو ہم کون ہیں اور ہمیں پہچانو ہم کون ہیں۔ اپنے آپ کو جگانے کی محنت نہیں ہے، اپنے آپ کو اپنی پہچان کرانے کی محنت نہیں ہے، اللہ کو پہچاننے کی محنت ہے، اللہ کو جاننے کی محنت ہے۔ اس لیے اس علم کو حاصل کرنا جس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ملے، جس علم کے ذریعے سے اللہ کا تعلق ملے، جس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین ہمیں نصیب ہو، اس علم کی محنت، اس علم کو حاصل کرنے کی محنت، اور وہ علم ہے قرآن حدیث کا علم۔ اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، اللہ نے جو فرمایا اسے سنو، رسول نے جو فرمایا اسے سنو۔ قرآن حدیث میں نور ہے، قرآن حدیث میں نور ہے، ایمان کا نور ہے قرآن حدیث۔ جتنا ہم توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے ان حلقوں کے اندر، ادب کے ساتھ، باوضو ہو کر، اللہ کا کلام سننے کی نیت سے، رسول کا کلام سننے کی نیت سے، یہ نور دل میں اترتا چلا جائے گا۔ ایمان ایک نور ہے، ایمان ایک نور ہے جو دلوں میں اتارا جاتا ہے۔ ایمان ایک نور ہے جو دلوں میں اتارا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سراپا نور ہے، جو نور اللہ کی ذات میں ہے وہ نور مومن کے دل میں اتارا جاتا ہے، وہ نور مومن کے دل میں اتارا جاتا ہے بقدر محنت، بقدر مشقت، بقدر محنت ہوگی تو وہ اللہ کی ذات کا نور مومن کے دل میں آئے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دنیا عالم اکبر ہے اور مومن کا دل عالم اکبر ہے، مومن کا دل عالم اکبر ہے اور دنیا عالم اصغر ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ایک تجلی ڈالے تو یہ دنیا اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے اپنے ایک نور کی تجلی طور پر ڈالی تو سارا کا سارا طور جل گیا۔ دنیا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نور کی ایک تجلی کو برداشت کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کا جو نور ہے وہ مومن کے دل میں اتارتے ہیں۔ مومن کا دل وہ ہے جس میں اللہ پاک آتے ہیں، یہ دل کی طاقت ہے، یہ دل کی طاقت ہے۔ اس لیے ایمان کی جگہ دل کو بنایا گیا ہے اور دل کو دنیا سے زیادہ طاقتور بنایا گیا ہے، کیونکہ مومن کے دل میں اللہ پاک آتے ہیں۔ اس لیے ہم باوضو ہو کر، باادب ہو کر، محبت کے ساتھ اس حلقے میں بیٹھے جہاں اللہ رسول کی بات ہو، توجہ سے سننا، کیونکہ یہ نور دل میں اترنے کا وقت ہے، اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کے وقت ہے۔ یہ تعلیم کا حلقہ یہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، یہ تعلیم کا حلقہ یہ دنیا کی محبت کے نکلنے کی جگہ ہے، یہ تعلیم کا حلقہ یہ اللہ کے وعدوں کے یقین کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، یہ تعلیم کا حلقہ یہ اسباب کے یقین کے دل سے نکلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھو،
صحابہ ان حلقوں میں بیٹھنے کا اہتمام کرتے تھے. آپ کی مجلس چل رہی ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں. بس یہی تعلیم کا حلقہ تھا آپ کے زمانے میں. آپ جو فرماتے تھے یہی تعلیم تھی. آپ فرما رہے ہیں میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ایک ملک کو فتح کرے گی. جب وہ ملک فتح ہو جائے گا تو اس ملک کی شہزادی سفید گھوڑے پر بیٹھ کر اور کالی اوڑھنی اوڑھ کر نکلے گی. ان کا نام بھی بتایا, اس شہزادی کا نام بھی آپ نے بتایا, سیما بنت بحیرہ, کہ وہ شہزادی ہوگی, ملک فتح ہو جائے گا, وہ سفید گھوڑے پر آئے گی بیٹھ کر, کالی اوڑھنی اس نے اوڑھی ہوگی. ایک صحابی درمیان میں سے کھڑے ہو گئے. ابھی آپ فرما رہے ہیں یہ بات, یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. صحابی درمیان سے کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ, جس شہزادی کی آپ خبر دے رہے ہیں یہ شہزادی آپ مجھے دے دو, یہ شہزادی آپ مجھے دے دو. صحابہ اس طرح سنتے تھے آپ کی بات. تعلیم کا سننا کیسے ہو کہ تعلیم کا سننا ایسے ہو, کیا مطلب کہ یا رسول اللہ ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے, ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن جو بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. جو بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے قیامت تک اس کے مطابق ہوگا. ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی زبان جو بول رہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا, قیامت تک اس کے مطابق ہوگا. آپ نے فرمایا یہ شہید ہو جائیں تو انہیں امیر بناؤ, یہ شہید ہو جائیں تو ان کو امیر بناؤ, یہ شہید ہو جائیں تو ان کو امیر بناؤ. یہودی کہنے لگا یہ تینوں شہید ہو جائیں. ایک یہودی کو اتنا یقین تھا کہ نبی کی بات جو بول رہی ہے اس کے مطابق ہوگا, اس کے خلاف نہیں ہوگا. آج ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے یقین سے نہیں سنتے کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کے مطابق ہوگا. یہودی کو یقین ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکل رہا ہے وہ ہوگا. ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس طرح سنیں اللہ رسول کی باتوں کو, تعلیم کو اس طرح سنیں کہ جو اللہ نے فرمایا قیامت تک اس کے مطابق ہوگا, جو رسول نے فرمایا اس کے خلاف نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو فرمایا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں یقین سے سننا, اور اسے کہتے ہیں کہ سن کر کے اس یقین کو دل میں اتارنا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. بھائی دوستوں, یہ ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کے اترنے کی جگہ, یہ ایمان کی مجلس, یہ اعمال پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے دل میں اترنے کی جگہ ہے. یہ تعلیم کا حلقہ اسباب کا یقین دل سے نکلنے کی جگہ ہے. یہ اس لیے اس علم کو حاصل کرنے کی محنت, اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کو حاصل کرنا, تو جو یقین بن کے ہمارے دل میں اتر جائے. یہ قرآن حدیث کو اتنی توجہ دھیان سے سننا کہ سارا کا سارا قرآن حدیث ہمارے دل میں یقین بن کے اتر جائے, یقین بن کے اتر جائے. بھائیو دوستو بزرگو, اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے, اپنی ذات سے اس کا اہتمام بھی کرنا ہے. ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کی. بھائیو دوستو بزرگو, اللہ کے نزدیک بندہ قیمتی بنے گا اللہ تعالیٰ کے دھیان سے اور اللہ کی محبت سے. اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کے ملنے کا ذریعہ ہے. اللہ کا ذکر, کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اگر اللہ کا نام لینے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں آئے گی. ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کے دھیان کے ساتھ یاد کر سکیں. صبح سے لے کے شام تک اتنی لمبی زندگی ہمارے پاس ہے اور اتنی باتیں کرنے کی ہمیں فرصت ہے,
اور اپنی زبان سے اتنی باتیں کہنے کی ہمارے پاس فرصت ہے، لیکن اس زبان سے اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں۔ 3 تسبیحات کا اہتمام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کم سے کم 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، 1 تسبیح درود پاک کی، 1 تسبیح استغفار کی، اتنا تو پڑھ لو کم سے کم۔ لیکن ان 3 تسبیح کا بھی ٹائم ہمارے پاس نہیں۔ 12 گھنٹے کا دن نکل جاتا ہے، 8 گھنٹے کا دن ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے ذکر کرنے کی ہمیں کو فرصت نہیں، تو کہاں سے اللہ کی محبت آئے گی اور کہاں سے اللہ کا دھیان آئے گا؟ جس دن میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی اس میں دنیا کی آ جائے گی، اور جس دن میں اللہ کی محبت آ جائے گی اس دن سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ اللہ کی محبت کو لانے کے لیے اللہ کا نام، اللہ کا دھیان، اس کے لیے تسبیحات ہے، ذکر ہے، صبح شام اہتمام کریں، اجتماعی عمل سے فارغ ہو کر انفرادی وقت میں اس کا اہتمام کریں ہم ان تسبیحات، تاکہ ہماری زندگی میں وہ نور آ جائے، وہ اللہ کا دھیان آ جائے۔ جو یہ دھیان جو بنے گا ذکر سے، یہ ہر عمل میں کام آئے گا، یہ دعوت میں بھی کام آئے گا، نماز میں بھی کام آئے گا، اور تعلیم میں بھی کام آئے گا، ہر موقع پر یہ دھیان کام آئے گا۔ اگر دھیان نہ بنا تو ہر کام میں بے دھیانی ہوگی۔ اس سے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو اپنے اندر لانے کی محنت کریں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اکرام مسلم۔ اکرام مسلم، اکرام مسلم، ایک مسلمان کی قیمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے زیادہ ہے، لیکن ہم مسلمان کا اکرام اتنا قیمتی ہونے کے بعد بھی نہیں کر پا رہے۔ ایک مسلمان اتنا قیمتی ہے، اس کے بعد بھی ہم سے اس کا اکرام نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور مسلمان کے عمل سے اس کا اکرام نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے اکرام کے لیے اس کا عمل نہیں، بلکہ مسلمان کے اکرام کے لیے اس کا ایمان دے۔ عمل میں تو سب کی کمی ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے عمل میں کمی نہ ہو۔ حدیث کا فیصلہ ہے کلکم خطاؤن، کہ تم سارے کے سارے خطا کار ہو۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس میں کمی نہ ہو، بے عیب اور پاک صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب میں کمی ہے۔ لیکن کہ ایک مسلمان میں کتنی ہی کمی کیوں نہ ہو، تلاش کرو گے تو اس کے اندر اچھائی کا پہلو ہے، تلاش کرو اچھائی کا پہلو ملے گا، چاہے کتنی کمی کیوں نہ ہو۔ جتنے انسان ہیں اللہ پاک نے سب کا چہرہ دیکھو، ہر ایک کا چہرہ اس کو اچھا لگتا ہے، ہر ایک کا چہرہ خوبصورت ہے، اور ہر ایک کا چہرہ اس کی نگاہ میں اچھا ہے، لیکن جتنے انسان ہیں سب کی پیٹھ میں دیکھو تو سب کی پیٹھ میں پخانا بھرا ہوگا۔ ہر مسلمان اس گندگی کو لے کے اپنے ساتھ چلتا ہے اپنے پیٹ کے اندر، لیکن اس کا چہرہ حسین ہے، خوبصورت ہے، ہر ایک کے پاس ایک اچھائی کا پہلو ہے، اور ہر ایک کے اندر ایک گندگی ہے۔ اس گندگی سے کوئی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہوں۔ بھائی دوستوں بزرگوں، بے عیب اور پاک صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب میں کمی ہے۔ مسلمان کا اکرام مسلمان کے عمل سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کے عمل میں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ مسلمان کا اکرام اس کے ایمان سے ہوگا۔ ایک مسلمان رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جائے تو اللہ پاک اس دنیا سے تو سونا پڑی جنت دینے کو تیار ہے۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان پر، تھوڑے سے ایمان پر اللہ پاک اسے نوازنے کو تیار ہے۔ ایک مسلمان کا اکرام اس کے ایمان کو بنیاد بنا کر کریں۔ ہمیں کسی مسلمان کی کمی کو نہیں دیکھنا، کسی مسلمان کی کمی کو نہیں دیکھنا، دیکھنے کی عادت ہی نہیں ڈالنا۔ جو آدمی دوسروں کی کمی دیکھنے لگتا ہے اس کے اندر سے نیک عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔
نیک عمل کی توفیق چھن جاتی ہے. اس لیے کسی کی کمی کو مت دیکھو. کمی دیکھنے سے آدمی محروم ہوتا ہے. کمی دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. شیطان نہیں تھا. آدم نے کمی دیکھی تو بن گیا. آدم نے کمی دیکھی تو بن گیا، غلط تھا نہیں. اس کے گلے میں لعنت تو پڑ گیا. جب آدمی دوسروں میں کمی دیکھتا ہے تو کمی دیکھتے دیکھتے خود ہی نیچے گرنے لگتا ہے. اور یہ بات پیدا ہوتی ہے اپنی بڑائی سے کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، میں اچھا ہوں اور تم برے ہو، میں بہتر ہوں تم کمتر ہو، میں بہتر ہوں تم کمتر ہو. کمی دیکھنے سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اندر میں. جب آدمی دوسروں میں کمی دیکھتا ہے تو یہ جذبے پیدا ہوتے ہیں. شیطان نے آدم میں کمی دیکھی تو یوں کہا انا خیر بھی، میں تم سے بہتر ہوں. یہ جذبہ پیدا ہوا کمی دیکھنے کی وجہ سے. اس سے سب سے پہلی بات ہے کہ کسی اپنے علاوہ کسی دوسرے بھائی میں، کسی ایمان والے میں کمی مت دیکھو. کمی دیکھنا گناہ ہے. کمی دیکھنا کیا ہے؟ کمی دیکھنا گناہ ہے. اور اگر کمی نظر آ جائے تو ہم دیکھنا تو چاہتے نہیں کسی میں، لیکن نظر پڑ گئی تو کیا کریں گے؟ بولو نا. ہم کسی کی کمی دیکھنا نہیں چاہتے لیکن نظر پڑ گئی تو کیا کریں گے؟ جماعت میں ایک ساتھی لنگی پہن کے سو گیا رات کو، اور سونے کے بعد اس کی لنگی کھل گئی. امیر صاحب جاگ رہے ہیں، امیر صاحب کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کا شطر کھل گیا اور نظر پڑ گئی. وہ بھی دکھانا نہیں چاہتا، یہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن نظر پڑ گئی. قیامت تک یہ ہوتا ہی رہے گا. ہمارے پاس آنکھیں ہیں، لوگوں کے پاس کمی ہے، اور اس آنکھوں کا اور کمی کا ٹکراؤ ہوتا ہی رہے گا. یہی آزمائش ہے. اب لنگی کھل گئی، شطر کھل گیا اور آنکھوں نے دیکھ لیا، تو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ ساری جماعت کو اٹھا کے دکھانا چاہیے. جی ایک ہے ساری جماعت کو اٹھا کے دکھانا، اور ایک ہے ساری جماعت کو نہیں بلکہ ایک ایک کر کے دکھانا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس ساری جماعت میں جو اپنا خاص آدمیوں سے دکھانا. کیونکہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ سب کو تو نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک میرا خاص آدمی اس کو بتاؤں گا. بولو گے کس کو؟ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خاص ہوتا ہے نا، تو اس کو بتاؤں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ والی بات کسی کو بتانی چاہیے؟ ساری جماعت کو بھی بتانی چاہیے، ایک ایک کو بھی نہیں بتانی چاہیے، اور اپنے کسی خاص کو بھی نہیں بتانی چاہیے. بس اگر کسی مسلمان کی کمی نظر آ جائے، اس مسلمان کی کمی کو دوسروں کو جا کے بتانا بے دینی ہے. ایک مسلمان کی کمی نظر آ گئی، دوسروں کو جا کے بتانا بے دینی ہے. اپنے خاص کو بھی بتانا بے دینی ہے، اور عام کو بھی بتانا بے دینی ہے، اور ایک ایک کر کے بتانا بھی بے دینی ہے. لیکن اس بے دینی کو ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں تو تہجد بھی کرتا ہوں اور تلاوت بھی کرتا ہوں، تو مجھ سے تو کوئی گناہ ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے. مسلمان کا خیال کرو، مسلمان کا خیال کرو، اس لیے کہ جب آنکھ سے کمی دیکھی جائے گی تو زبان کو بولنا پڑے گا. جب زبان بولے گی تو اسے غیبت کہتے ہیں. کمی دیکھنے سے بچاؤ گے تو زبان نہیں بولے گی. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی نے کمی دیکھ کر کے اپنے سینے میں اس کو دبا لیا، لیکن چاروں طرف جو اس کے دوست ہوتے ہیں اس میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسے مجبور کرتے ہیں بتانے پر. جو اسے مجبور کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتا دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. آپ مجھے بتاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں. تو پھر اس کو تو بتا ہی دو گے. اس کو یہ جواب دے دو کہ آنکھوں نے دیکھا ہے، آنکھیں بولتی نہیں ہیں. آنکھوں نے دیکھا ہے تو آنکھیں تو بولتی نہیں ہیں،
اور زبان بولتی ہے اس نے دیکھا نہیں. زبان بولتی ہے اس میں تمہیں کیا بتاؤں؟ بتانے لائق ہوئی نہیں. آنکھوں نے دیکھا ہے تو وہ بولتی نہیں ہے، اور جو بولتی ہے اس نے دیکھا نہیں. سمجھے نا؟ سامنے والے کو مایوس کرو، اور مسلمان کی جو عزت ہے، جو آبرو ہے، اس کی حفاظت کرو. تم کسی کی کمی چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اللہ ہماری کمی کو چھپا دیں. تیار ہو؟ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے سے چھوٹوں کی بھی خدمت کرو اور اپنے سے بڑوں کی بھی خدمت کرو. ٹھیک ہے؟ چھوٹوں کی خدمت شفقت میں، بڑوں کی خدمت ادب میں. آپ گھر میں آئے، پانی پلایا اپنے والد کو ادب میں، بچے نے مانگا تو اسے گود میں بیٹھ کے پلایا شفقت میں. بچے کو بھی پانی پلا رہے ہو، یہ بھی خدمت ہے، اور اپنے والد کو بھی پانی پلا رہے ہو، یہ بھی خدمت ہے. آپ بڑوں کے اپنے سے بڑے کو بھی پانی پلاتے ہو، آپ اپنے سے چھوٹے کو بھی پانی پلاتے ہو. دونوں کی خدمت کرتے ہو، لیکن ایک کی خدمت شفقت میں ہے اور ایک کی خدمت ادب میں ہے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر جو آدمی خدمت کرے گا اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. اور خدمت کرنے والے سے کسی کو حسد نہیں ہوتا. بیان کرنے والے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن خدمت کرنے والے سے سب کو محبت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں اگر یہ اکرام مسلم سے جوڑ پیدا ہوگا، اکرام مسلم سے محبت پیدا ہوگی، آپس کا جوڑ پیدا ہوگا، اجتماعیت پیدا ہوگی. کریں گے انشاءاللہ. ایک صفت اپنے اندر پیدا کرتے، وہ توحید مسلم سے آدمی اللہ کی نگاہ میں گر جائے گا. اگر کسی مسلمان کی ہم توہین کریں گے تو اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے. ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی حیبت اور وقت ان کے دل سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. اور جب آپس میں گالی گلوچ کرو گے تو اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاؤ گے. تو ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے تو ہم اللہ کی نگاہ سے بھی گر جائیں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہم کسی مسلمان کو برا بھلا نہ کہیں، کسی مسلمان کی توہین نہ کریں. اگر ایسا کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں بھی ہماری کوئی قیمت نہیں. اس لیے یہ ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو بچانے کی مشق کریں. کلمہ نماز سے جو اعمال تیار ہوئے ہیں، علم اور ذکر سے جو اعمال تیار ہوئے ہیں، وہ مسلمان کی توہین سے اس کو دینے پڑیں گے. عمل ہم کریں گے، جائیں گے اس کے کھاتے میں. کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی توہین کی، تو جو ہم نے کلمہ نماز سے اعمال تیار کیے ہیں وہ ان کے پاس جائیں گے، ہمارے پاس نہیں رہیں گے. محنت ساری ہم کر رہے ہیں اور کھاتے میں ان کے جا رہے ہیں صرف بے احترامی کرنے سے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس کی محنت اور مشق کرنی ہے. انشاءاللہ کرو گے. ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اخلاص نیت. صحیح نیت صحیح ہے تو تھوڑے سے عمل سے بھی آدمی جنت میں جائے گا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو بڑا عمل کر کے بھی جہنم میں چلا جائے، وہ جہنم میں گرا دے گا بڑا عمل. نیت کو دخل ہے. اس لیے جب بھی کوئی کام کرو اس سے پہلے اپنی نیت کو دیکھ لو کہ میری نیت کیا ہے. نیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ مخلص ہے. اگر نیت میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہے تو یہ مخلص نہیں ہے. اخلاص کے لیے ہر ایک کا دل مفتی ہے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں اس کا فتویٰ اپنے دل سے لو. میں کس کے لیے کر رہا ہوں، میرا کرنا کس کے لیے ہے، نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، مسجد میں جھاڑو کس کے لیے لگا رہا ہوں، مسجد میں پنکھے کس کے لیے دے رہا ہوں، یہ چندہ کس کے لیے دے رہا ہوں، یہ پانی کس کے لیے پلا رہا ہوں، یہ روزہ کس کے لیے رکھ رہا ہوں، یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں. اپنے دل سے فتویٰ لو. اخلاص کے بارے میں ہر ایک کا دل مفتی ہے، اپنے دل سے فتویٰ لو یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اگر دل میں اللہ کی ذات ہے تو ساری دنیا تمہیں مخلص نہ کہے آپ مخلص ہو. اگر دل میں اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کا غیر ہے، تو اسے نکال دو، اسے نکال دو.
یہ اس کی مشق کرنا، نکال دو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر ایک دشمن پر غالب آ گئے، اس کے سینے پر چڑھ گئے، اب اس کو قتل کرنے لگے، لیکن اس نے تھوک دیا، حضرت علی کے اوپر تھوک دیا، تو حضرت علی نے چھوڑ دیا کہ پہلے تو یہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، جب تو نے مجھے تھوکا میرے اوپر تو میرا نفس بیچ میں آ گیا، اسے چھوڑ رہا ہوں۔ صحابہ اس طرح کرتے تھے کام۔ کہ ہم تو لوگوں سے دشمنیاں رکھتے ہیں اپنے نفس کے لیے، کہ تم نے مجھے یوں کہہ دیا تو اس میں میرا نفس ہے۔ تو بھائی دوستوں دیکھو، نیت کو صحیح کرنا، یہ خود ایک صحیح نیت ہوگی، اکرام مسلم ہوگا، علم اور ذکر ہوگا، نماز، اور یہ وہ صفات ہیں جن صفات پر اللہ کے یہاں بندے کی قیمت آتی ہے، بندہ قیمتی بنتا ہے۔ انہیں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جماعت بن کے نکلو، امیر کے بغیر جماعت نہیں ہوتی۔ امیر جیسا بھی ہو، اس امیر کی جب امیر وہ ہو جائے تو اس کا کہنا مان کے چلو، اس کا ادب کر کے چلو، اس کی بات مان کے چلو، امیر کی بات، امیر کے خلاف مت چلو، پوچھ کے چلو امیر سے۔ امیر کا امیر ہونا ہمیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ امیر بن گیا تو مان کے چلو۔ مدینہ مرکز بیجاپور.com۔ پوری جماعت امیر سے جڑ کے چلے، امیر ساری جماعت کو جوڑ کے چلے۔ سفر کا وقت ساتھیوں کو بٹھاؤ، مسافر کے بعد پوری جماعت مشورہ کرے کہ ہمارا رخ کیا ہے، ہمارا سفر کب شروع ہوگا، سب کو بتاؤ۔ سفر جب شروع ہوگا تو سفر جب جماعت کرے گی تو جماعت کا سفر عمل کے ساتھ ہوگا، جماعت کا سفر عمل کے بغیر نہیں ہوگا۔ تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے سفر کرتے ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ نجی نگاہوں کے ساتھ چلو، ذکر کرتے ہوئے چلو، سیکھتے سکھاتے ہوئے چلو، ان اعمال کے ساتھ سفر کرنا۔ پیدل چل رہے ہیں، راستے کے ایک طرف ہو کے چلو، ذکر کرتے ہوئے چلو، سیکھتے سکھاتے ہوئے چلو۔ سیکھنا سکھانا تعلیم ہے، کتاب پڑھنے ہی کا نام تعلیم نہیں ہے، بلکہ سیکھنے سکھانے کو تعلیم کہتے ہیں۔ صحابہ کے یہاں کتابیں نہیں تھی لیکن تعلیم تھی، سیکھنا سکھانا تعلیم ہے۔ تو ہم راستے میں ایک طرف ہو گئے، اگر ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے چل رہے ہیں تو یہ بھی تعلیم کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اس طرح ہمارا سفر ہوگا، نیچی نگاہوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، سیکھتے سکھاتے ہوئے۔ سواری پر سوار ہیں، وہاں بھی یہ اعمال ہوں گے، چاہے ریل گاڑی میں ہو چاہے بس میں ہو۔ لمبا سفر ہے تو نماز پڑھتے بھی چلیں گے، وضو بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے۔ سواری پر سوار ہیں تو مختصر نماز پڑھو، راستہ مت روکو، وضو کا پانی بقدر ضرورت استعمال کرو، اندر کے حصے میں وضو کرو، باہر کیچڑ نہ ہو۔ دوسروں کا بھی اکرام کرنا ہے۔ سواری سے اترنے کے بعد پوری جماعت، تمام ساتھی اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھ لیں، سامان بھی دیکھ لیں، اور جس بستی میں جانا ہے اس بستی کی طرف چلنا شروع کریں۔ جب وہ بستی نظر آنے لگے تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگیں۔ جتنی مسجدیں بستی کے اندر ہیں سب کے لیے دعا ہو جائے، پوری بستی میں ساتھ اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی بے چارگی کو بیان کرو دعا میں، اپنے سے کچھ نہ ہونے کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا اقرار، اس کو مانگو اللہ سے، اور اپنی بے بسی کو بیان کرو۔ اللہ کو اپنے بندے کی بے بسی پسند ہے، اپنی بے کسی کو بیان کرو، اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے بیان کرو۔ کمزور سے کمزور جماعت بھی ہے، اس نے اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک سے اللہ کی مدد کو مانگ لیا، تو اللہ پاک اس کمزور جماعت سے بھی اس بستی کے اندر بڑی خیر کا کام دے دے، بڑی خیر کا کام، کمزور جماعت سے بھی بڑی خیر کا کام دے دے۔ اس طرح یہ جماعت بستی کے اندر داخل ہو،
مسجد نظر آ گئی، مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہو. دیکھو بھائیو دوستو بزرگوں، اس کام کا جو حاصل ہے وہ احیاء سنت ہے. سنت اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میرے کام کا جو مقصد ہے وہ احیاء سنت ہے. ایک میواتی نظام الدین کے اندر پانی پینے لگا، گھڑے سے نکال کر الٹے ہاتھ سے. سامنے اس کا ایک ساتھی تھا دوسرا میواتی، اس کی نظر پڑ گئی تو وہ وہیں سے اٹھا اور چیخا اور چلایا اور دوڑا اس کی طرف، او فلاں او فلاں، سیدھے ہاتھ سے پانی پی، سیدھے ہاتھ سے پانی پی، سیدھے ہاتھ سے پانی. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. منظر کو دیکھا تو خوشی سے جھوم گئے اور یہ کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا کام چلا دیا، تو نے میرا کام چلا دیا. کیا مطلب؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف سنت عمل کرتا ہوا دیکھ کر اسے روکنے کی قوت حاصل ہو جائے، اسے روکنے کی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خلاف سنت عمل کرتا ہوا دیکھ کر اسے روکنے لگا، جب یہ طاقت مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو مولانا فرمانے لگے کہ یہی میرا کام ہے، سنتوں کو زندہ کرتا ہے. اتنا اہتمام سنت اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا اتنا اہتمام تھا جس کی کوئی یہ چاہتے تھے کہ یہ سنت والی زندگی ایک مسلمان نظر آنا چاہیے کہ اسے مسلمان کہتے ہیں، سر سے لے کے پیر تک اس کا ظاہر ایسا ہو کہ لوگ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے. سنت کے بغیر نہیں ہوگا، سنت کے بغیر نہیں ہوگا. ایک ایک سنت کی قیمت، ایک ایک سنت کی اہمیت دکھاؤ. بات نکل جاؤں گا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم اگر کوئی ہمیں ہوا میں اڑ کے دکھا دے، اگر کوئی شخص ہمیں ہوا میں اڑ کے دکھا دے اور خلاف سنت اس کی زندگی ہے تو اس اڑنے والے ہوا میں اڑنے والے کی حیثیت ہمارے نزدیک کوے سے زیادہ نہیں ہے. ہوا میں کوے نہیں اڑتے ہیں. کوئی اگر ہمیں پانی میں رہ کے دکھا دے خلاف سنت اس کی زندگی ہو تو پانی میں رہنے والے کی زندگی ہمارے نزدیک پانی کے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہے. پانی میں کیڑے مکوڑے بھی رہتے ہیں. اگر خلاف سنت زندگی ہے سنت والی زندگی کا اعتبار ہے. اللہ تعالیٰ نے جس زندگی کو پسند فرمایا ہے وہ زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے، اور آپ کی زندگی میں جو سنتیں ہیں وہ طریقہ ہے ایک مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے یہ سنتیں. اس لیے ہمیں سنت والی زندگی کو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایک ساتھی کو سنت والی زندگی سکھانی ہے. وہ ساتھی جب ہمارے ساتھ گیا تھا تو اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تھے، اب یہ آیا ہے تو دور سے کوئی آدمی دیکھ کے بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے. ایسی پہچان اس کے سر سے لے کے پیر تک ہونی چاہیے. سنت والی زندگی، مسجد میں داخل ہونا ہے تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے، سنت والی دعا کیا ہے، دونوں باتیں سکھاؤ اپنے ساتھ. 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک سنت والا طریقہ ہوتا ہے ہر کام کا، اور ایک اس کی دعا ہوتی ہے. تو اپنے ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں سکھانا ہے. اس میں یہ سکھانا ہے کہ ہر کام کا طریقہ سنت کیا ہے اور ہر کام کی سنت والی دعا کیا ہے. چلیں گے تو یہ ہے، جائیں گے تو یہ ہے، دیکھ لیں گے تو یہ ہے، مسجد میں داخل ہوں گے تو یہ ہے. سب کا طریقہ بتاؤ. کپڑا پہننے کا وقت ہوگا تو یہ ہے. ہر کام کا طریقہ ہے. سونے کے لیے چلیں گے تو یہ مصنون اذکار ہے.
اٹھیں گے تو یہ دعائیں ہیں. اس طرح یہ سب باتیں بتانے کی اپنے ساتھیوں کو سنت والی مسجد میں داخل ہو کر سنت کے مطابق اپنا سامان اندر رکھ دیں, اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں اگر وقت ہے, اور نماز پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں, اور پھر مشورے کے لیے بیٹھیں. مقامی لوگوں کو بھی ساتھ میں بٹھائیں. 3 باتوں کو سامنے رکھ کے مشورہ کرنا ہے. جس مسجد میں مشورہ کرو 3 تقاضوں کو سامنے رکھ کے مشورہ کرو. پہلا تقاضا ہے نقد جماعت, دوسرا تقاضا ہے مسجد وار جماعت, اور تیسرا تقاضا ہے اپنی جماعت. نقد جماعت ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنی ہے. مسجد وار جماعت ہر مسجد میں ایسی جماعت تیار کرنا جو مسجد کو 24 گھنٹے آباد رکھے, مسجد میں سارے اعمال کرے, روزانہ کے بھی, ہفتے کے بھی, مہینے کے بھی سارے اعمال کرے. 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرے. ایسے ساتھیوں کو تیار کرنا یہ مسجد وار جماعت بنانا ہے. اسی محلے سے لوگوں کو تیار کر کے نکالنا یہ نقد جماعت بنانا ہے. اپنی جماعت تیسرے نمبر پر, اپنی جماعت صبح سے لے کے شام تک کے معمولات, بیان کون کرے گا, اعلان کون کرے گا, تعلیم کون کرے گا, اور خدمت کون کرے گا, یہ سارے اعمال صبح سے لے کے شام تک کے طے کر لو. ان 3 باتوں کو مشورے میں طے کرو. مقامی ساتھی اگر ہیں تو ان کو بھی اس کے لیے آمادہ کرنا کہ آپ بھی اس کی نیت کرو کہ جب تک ہماری جماعت یہاں ہے ہمیں یہاں سے جماعت نکالنی ہے. اور محلے کے لوگوں کو تیار کرنا ہے. جو پہلے سے وقت دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, جو نہیں دے رہے ان کی پاس بھی ہمیں جانا ہے, ان کو بھی مسجد میں لے کے آنا ہے, اور ان کو بھی تیار کرنا ہے کہ وہ اپنا فارغ وقت مسجد کو دیں. اس کی ترتیب بنے گی, اس کی محنت بھی ہوگی. مسجد کے باہر ملاقاتوں میں بھی ساتھی بھیجیں گے, مسجد کے اندر اعمال بھی ہوں گے. آنے والوں کا استقبال, آنے والوں کی تعلیم کا حلقہ, آنے والوں کو دعوت کا حلقہ, آنے والوں کے لیے مسائل کا حلقہ, یہ اعمال مسجد میں ہوں گے. اور باہر 2-3 آدمی کی جماعت بنا کر ملاقاتیں ہوں گی, اور ملاقات کر کے خوشامد کر کے لوگوں کو مسجد میں نقل لانے کی محنت ہوگی. ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہوں گی, ہمارے گشت برائے گشت نہیں ہوں گے, بلکہ ہماری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں اور ہمارے گشت برائے مسجد ہیں. اس طرح ہماری محنت. ایک مسلمان کو خوشامد کر کے مسجد میں لانا, اور جب آئے تو 4 تشکیلیں اس کی کرنی ہے ہر مسلمان کی. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرو, روزانہ مسجد میں وقت دینے کے لیے تیار کرو, اپنے گھروں میں تعلیم کے لیے تیار کرو, بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار کرو. ان 4 باتوں کو بھی تیار کرنا ہر مسلمان کے پاس وقت ہے روزانہ مسجد میں دینے کے لیے, لیکن وقت ہونے کے بعد بھی مسلمان مسجد میں نہیں دے رہا وقت. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان گھر میں وقت دینے سے نہیں بگڑتا, کاروبار میں وقت دینے سے بھی نہیں بگڑتا. مسلمان بگڑ رہا ہے گھر کاروبار کے علاوہ کا جو وقت ہے اس کے غلط استعمال سے. وقت ہے لیکن فارغ وقت کا استعمال غلط ہے, مسجد میں نہیں ہے. اس لیے پریشانیاں ہیں. آج جو ہے وہ فتنے ہیں. حدیث میں آتا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. حدیث میں آتا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. مسجد میں رہو, جماعت کے ساتھ رہو, عام لوگوں میں. 3 کام, مسجد میں رہو, جماعت کے ساتھ رہو, عام لوگوں میں رہو. 3 باتیں فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس طرح ہمیں یہ گشت کرنے ہیں اور مسجد میں لا کے تشکیل کرنی ہے. ایک مسلمان مسجد میں آیا, اس نے کہا مجھے نماز نہیں آتی, تو مسجد میں نماز سکھاؤ. مسائل کا حلقہ ہے, اس میں نماز سکھائی جائے گی. تعلیم کے حلقے بیٹھیں گے تو ایمان کی تجدید, ایمان بڑھے گا ہمارا. دعوت کے حلقے بیٹھیں گے تو تھوڑی بات کر کے تشکیل کریں گے, اس میں تشکیل ہوگی ہلکے میں, اس میں سیکھنا سکھانا ہوگا. ہر محلے کی ضرورت ہے روزانہ مسجد میں حلقوں کا لگنا. ہماری مسجد میں روزانہ ہم اپنے مقام پر ہیں اور مسجد کے ماحول میں محنت کر رہے ہیں,
اور کوئی ایک مسلمان ہماری مسجد کے محل میں ایسا ہے جسے کلمہ نہیں آتا تو سارے محلے والے گنہگار ہیں اس کے. ہاں نظام الدین میں روزانہ کارگزاری ہوتی ہے. نظام الدین میں روزانہ کارگزاری ہوتی ہے مغرب بعد. جماعتیں آتی ہیں مطلب اگر 4 مہینے کی چلے گی. ہم نے پوچھا ان میں سے بھائی اس جماعت میں جو 4 مہینے کی جماعت وقت لا کے آئی ہے کوئی ایسا آدمی جو پہلی بار جماعت میں گیا ہو تو ایک ایسے کھڑے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ان کو بلا کے کرسی پہ ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ بتاؤ پہلی بار جماعت میں گئے اور پہلی بار میں 4 مہینے کے لیے گئے تو وہ 4 مہینے میں کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے کلمہ بھی اور نماز بھی جماعت میں جا کے سیکھا. دونوں باتیں سنو دھیان سے. کیا کیا سیکھا؟ کلمہ اور کہاں سیکھا؟ جماعت. عمر کیا ہے؟ میں کہ عمر کیا ہے تمہاری؟ کہ عمر تو 32 سال ہے. گھر کہاں ہے؟ کہ مسجد کے دروازے کے سامنے ہے. مسجد کے سامنے گھر ہے. اب سوال اس بات کا ہے کہ اس مسجد کے ماحول میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں تو سارے مسلمان نماز پڑھنے والے مل کر کے بھی 32 سال میں ایک مسلمان کو کلمہ نہیں سکھا سکے. 32 سال میں. اور 32 سال میں ایک مسلمان کو نماز نہیں سکھا سکے. تو پھر محلے میں ہم نماز پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ محلے کے لوگ جو اس طرح کے لوگ ہیں جنہیں کلمہ یاد نہیں ہے نماز یاد نہیں ہے قیامت کا دن آ گیا اور حشر کا میدان قائم ہو گیا تو ہمارے محلے کے لوگ ہمارے پیروں پہ چپٹ جائیں گے اور جنت میں نہیں جانے دیں گے. اور یہ سوال کریں گے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ پاک یہ 32 سال تک ہمارے گھر کے سامنے سے نکل کے جاتے رہے خود نماز پڑھتے تھے لیکن ہمارے گھر کے دروازے پر ایک دن میں آ کے کھڑے تھے. نہ ہمیں نکالا نہ ہمیں بلایا نہ ہمیں پڑھایا نہ ہمیں سمجھایا نہ ہمیں سکھایا. تو یہ جو روزانہ کی ملاقاتیں ہیں ہر محلے میں یہ روزانہ کی ملاقاتیں اس لیے ہیں کہ محلے کے اندر کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. اگر یہ ملاقاتیں ختم ہو جائیں گی تو محلے کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو جسے کلمہ یاد نہ ہو جسے نماز یاد نہ ہو. جماعت میں نکلنا کلمہ نماز سکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو. جماعت میں نکلنا یہ کلمہ نماز سکھانے کی تحریک نہیں ہے. صرف یہ کلمہ نماز سکھانا تو روزانہ کی ملاقاتوں میں محلے والوں کی ذمہ داری ہے. ان کے ذمہ ہے. اگر کوئی مسلمان کلمہ نہیں جانتا اور آپ اسے ملاقات کر کے مسجد میں لے آئے اور اس نے کہا جی مجھے کلمہ نہیں آتا تو آپ اسے چھوڑ دو گے؟ اچھا نہیں آتا کوئی بات نہیں تم نیت کر لو جماعت میں جانے کی اور جماعت میں جا کے سیکھ لینا. تو آپ کس لیے ہو گئے؟ آپ اسے لے کے بیٹھو مسجد کے اندر. اس کو نماز آتی نہیں ہے نماز سکھاؤ. وضو نہیں آتا وضو سکھاؤ. غسل نہیں آتا غسل سکھاؤ. کلمہ نہیں آتا کلمہ سکھاؤ. یہ تو روزانہ کی ملاقاتوں میں ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے یہ ہلکا لگے گا مسجد کے اندر کہ کوئی مسلمان اگر اس کی ضرورت اس کی ہے کہ اس سے کوئی چیز کلمہ نماز نہیں آتا تو ہم سکھائیں گے. اس طرح یہ ملاقاتیں ہماری مسجد کے ماحول میں اس طرح سے ہوں گی. روزانہ جماعتوں میں نکل کر ٹھیک سے ملاقاتیں اس طرح کرو تاکہ مقامی لوگ بھی سیکھیں. اور جماعتوں میں نکل کر ان ملاقاتوں کے ذریعے سے ایک ایک مسجد میں ایسی جماعت تیار کرنا محلے والوں کو تیار کرنا جو صبح سے لے کے شام تک مسجد میں اس طرح وقت دیں کہ مسجد 1 گھنٹے کے لیے بھی خالی نہ. 8 گھنٹے کا مطالبہ کرو. 8 گھنٹے کا مطالبہ کرو تاکہ 8 گھنٹے دے کر کے وہ مسجد کو وقت دیں. محلے میں ایسے لوگ جو ریٹائر ہو گئے محلے میں ایسے لوگ جن کو بچوں نے کاروبار سے فارغ کر دیا ان سے 8 گھنٹے لو. فجر سے لے کے ظہر تک 8 گھنٹے ظہر سے لے کے عشاء تک 8 گھنٹے ان سے کو آپ مسجد میں پڑھو. پھر محلے کے جو دوسرے لوگ ہیں جو 8 گھنٹے ایک ساتھ نہیں دے سکتے 8 گھنٹے 2 وقتوں میں دیں گے 3 وقتوں میں دیں گے یا 8 گھنٹے سے کم دیں گے یہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے آ کر کے.
اور آپ ہمیں وقت دیں گے آ کر کے. اس طرح مسجد کے اندر ایک ماحول بن جائے گا. مسجد صبح سے لے کے شام تک خالی نظر نہیں آئے گی. محلے کے لوگ ہی مسجد کو وقت اتنا دیں گے کہ مسجد میں عمل ہوتا رہے. اس طرح ہر جگہ جا کے جماعتیں بناؤ آپ، اور نقد جماعتیں نکالو. صبح کی تعلیم ہوگی آپ کی. جب ملاقاتیں فجر کے بعد کی ملاقاتیں 2-3 گھنٹے جم کے کرو. آدھا پونا گھنٹے کی ملاقاتیں نہیں ہے، بس آدھا پونا گھنٹے کی ملاقات پر یہ کوئی کشٹ نہیں ہوتا. جن کے محنت کو فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک اتنا تفصیلی وقت ہے، پھر کسی نماز کے بعد نہیں ملے گا. زیادہ سے زیادہ اس میں کام کرنے کی کوشش کرو. اس طرح فجر کے بعد کی ملاقاتیں بھی جم کے ہوں گی 2-2.5-3 گھنٹے، اور اس کے بعد ہماری تعلیم بھی ہوگی. صبح کی تعلیم میں 3 کام ہوں گے. قرآن کے حلقے لگیں گے، جیسے سکھانا ہوگا قرآن کا. جتنے لوگ صحیح قرآن پڑھنا جانتے ہیں اس کے حلقے لگاؤ. اور دوسرے نمبر پر 6 صفات کا کتاب پڑھی جائے گی منتخب احادیث سے. اور تیسرے نمبر پر 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا. ایک ساتھی ایک دن میں 6 صفات کا مذاکرہ کرے گا. سب سے کھڑے ہو کے نہیں کرا. نمبر آپ گنا سکتے ہو، لیکن ایک ہی آدمی مذاکرہ کرے گا 6 صفات. اگلا دن آئے گا تو اگلے ساتھی کا نمبر آئے گا، اس سے اگلا دن آئے گا تو اس سے اگلے. جماعت کے ہر ساتھی کا نمبر آئے گا، لیکن 6 صفات ایک آدمی ہوگی. اور 6 صفات بیان سکھانے کے لیے نہیں ہے. بہت سے سمجھتے ہیں کہ چلو بیان کرنا سیکھو 6 صفات میں. نہیں، 6 صفات تو مذاکرہ ہے. اور یہ مذاکرہ اس لیے ہے کہ یہ صفات ہماری زندگی میں کیسے آئے، اس کی محنت کیسے ہو. اس محنت کو کرنا مذکر کے لیے مذاکرہ ہے. انفرادی وقت میں ساتھیوں کو بیٹھ کر کے سکھاؤ 6 صفات یہ ہوتی ہیں، اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ بات ہے. اس طرح ظہر کی نماز میں مجمع آئے گا تو تعارفی بات ہوگی، اعلان بھی ہوگا. مجمع جوڑنا ہے. ہم کون ہیں یہ بتاؤ، کیوں آئے ہیں یہ سمجھاؤ، کیا چاہتے ہیں اس کی تشکیل کرو. جب تک ہماری جماعت آپ کی مسجد میں ہے، جب تک پورا وقت فارغ کرنے کے لیے کون تیار ہے اس کی تشکیل کرو. جو تیار ہو جائے ان کو آگے بلاؤ. اب جو پورا وقت نہیں دے سکے، جن کے پاس صبح شام دن رات میں کوئی وقت بھی ہے وہ دے تو ان کو لے لو، ان کو بھی آگے بلا لو. کچھ لوگ ایسے بچ گئے جنہوں نے کوئی وقت نہیں دیا. ان سے پوچھو آگے والوں سے آپ کی مسجد میں گشت کس وقت ہوگا. عمومی گشت عصر مغرب میں ہوگا یا مغرب عشاء میں ہوگا. انہوں نے کہا عصر مغرب میں ہوگا. سارے مجمع میں لوگ جنہوں نے نام نہیں دیے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہو کہ سب نے وقت دیا، آپ بھی دیتے تو بہتر ہوتا. آپ کو وقت نہیں دے سکے کوئی بات نہیں، اتنی تو نیت کر لو کم سے کم کہ ہماری جماعت عصر کے بعد گشت کرے گی، آپ ہمارے ساتھ گشت میں ہمارا ساتھ دیں. انہیں گشت میں شامل نیت کر لی. نام مطلب ہوگا نیت بھی کر لی تو 100% تشکیل ہو. جتنے لوگ آگے بیٹھے ہیں وقت دینے والے، اب تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور بستی کے احوال لینے کی کوشش کرو ان کے ساتھ. سمجھے نا؟ میں آپ کو احوال کس طرح لیے جائیں صرف مثال کے طور پر بتا دوں. جب بھی بستی والوں کے ساتھ بیٹھو اپنی جماعت کے ساتھ تو ہمیشہ اس طرح بیٹھو کہ جیسے یہ ہماری مسجد ہے اور یہ ہمارے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ہم استاد ہیں، ہم تو آپ کے استاد ہیں، آپ ہمارے شاگرد ہو. اس طرح حساب کتاب مت لو. ساتھی بن کر حالات لو، معاون بن کے حالات لو، بڑا بن کے حالات مت لو. ہم بڑے تم چھوٹے ایسا نہیں. کتنے گھر ہیں آپ کی بستی کے اندر؟ 100 گھر ہوں گے ہمارے. ان میں بالغ مرد کتنے ہیں بتایا انہوں نے حساب لگا کے کہ اس 100 گھروں میں کم سے کم 300 بالغ مرد ہوں. فجر میں کتنے آتے ہیں؟ فجر میں تو ہمارے یہاں 50 آتے ہیں. 250 آدمی محلے میں اپنے گھروں میں رہ کر کے نماز میں نہیں آتے. یہ تقاضا بن گیا ہمارا. جب تک ہماری جماعت آپ کے محلے میں مسجد میں ہے، ہم ان سب کے پاس جا کے ملاقاتیں کریں گے اور ملاقاتیں کر کے ان کو مسجد میں لائیں گے. کیونکہ یہ وہ مسلمان ہیں جو محلے میں ہوتے ہوئے بھی مسجد میں نہیں آتے. تو ہمارا ایک تقاضا یہ ہے کہ ملاقات کر کے ان کو مسجد میں لائیں. ایک تقاضا ہمارا یہ. دوسرا پوچھو ان سے کہ 4 مہینے والے کتنے آپ کے یہاں؟ کہ 4 مہینے والے تو 20 ہیں اور چلے والے 50 تو 70 ہو گئے. تو 70 میں مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ کہ جی مشورے میں تو 10 آدمی بیٹھتے ہیں. باقی 7 آدمی کہاں چلے گئے وقت لگا کر؟
کہ وہ تو جڑتے نہیں ہیں. تو لکھو ہمارا دوسرا تقاضا کہ جب تک جماعت ہماری آپ کی مسجد میں رہے گی ان سب کے نام ہم لکھیں گے جنہوں نے وقت لگایا ہے اور ان سب سے ملاقاتیں کریں گے اور ملاقاتیں کر کے سب کو مسجد میں لائیں گے اور ان سے اگر ان کا سالانہ وقت نہیں لگا ہوگا تو اس کا مطالبہ کریں گے اور مسجد میں اگر یہ وقت نہیں دیں گے تو اس کا مطالبہ کریں گے. مسجد میں جتنے اعمال ہیں مقامی ان سب طرح سے مطالبہ کریں گے, سب کے لیے تشکیل کریں گے, سب کے لیے تیار کریں گے. یہ ہمارا کام ہے. تو بستی میں حالات بھی لینے ہیں اور اپنی جماعت کے لیے تقاضے بھی بنانے ہیں, کام کرنے. مقامی لوگوں کو بٹھا کے سب سمجھانا ہی, ان کے سامنے بیٹھ کے سارا کام کرنا ہی. اس طرح ظہر میں ہمیں تعارفی بات بھی کرنی ہے, بستی کے حالات بھی سمجھنے ہیں اور اپنے کام کے تقاضے بھی بنانے ہیں. ظہر کے بعد تعلیم جو ہوگی وہ فضائل اعمال سے ہوگی. دونوں کتابیں, کیونکہ ایک جلد میں ساری کتابیں نہیں ہیں تو 2 جلد ہیں اس کی, صدقات کے نام سے اور اعمال کے نام سے. تو دونوں کی تعلیم ہمیں کرنی ہے ظہر بعد. اصل کی نماز سے پہلے اتنا وقت ہمیں مل جائے آدھا پونا گھنٹے کا جس میں انفرادی طور پر ساتھیوں کو سیکھنے سکھانے کا وقت دیتے ہیں. صبح قرآن سیکھا تھا, شام میں سب سے پہلے نماز میں قرآن کے علاوہ جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں پہلے ہر ساتھی کو وہ سکھاؤ تاکہ جماعت میں نکلنے والے ہر آدمی کی نماز مکمل ہو جائے. اس کے بعد جب وقت ملے تو دعائیں, مسنون سنت طریقہ اس کا مذاکرہ کرنا, مسنون دعائیں یہ سکھانا ساتھیوں کو. تو اس طرح سے انفرادی طور پر سیکھنے سکھانے کا ماحول. پوری جماعت اثر کے بعد گشت کرے گی, کوئی عذر نہ ہو تو 10 آدمیوں کی جماعت بناؤ, ایک رہبر, ایک متکلم امیر, باقی ساتھی ان کے ساتھ میں جوڑو. اندر مسجد میں استقبال میں ساتھی ہوں گے, دعا میں ساتھی ہوں گے اور درمیانی بات کرنے کے لیے ساتھی ہوں گے. ایک سے زیادہ جماعت بنے تو بناؤ. اس طرح گشت کریں اور اتنی دیر پہلے گشت سے واپس آ جاؤ کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز مل جائے. نماز کے بعد جنگ کے بات کرو, صحابہ کرام کی قربانیوں کے واقعات سناؤ اور نگر تشکیل کرو. تشکیل نگر آج سے کون تیار ہے بتاؤ, یہ تشکیل ہے مدینہ مرکز بیجاپور.com. اس طرح ہم گشت میں نگر جماعت بنانے کی فکر کریں. مغرب کی نماز کے بعد جب یہ عمل ہو گیا, وقت بچا ہے, عشاء کی نماز میں کچھ وقت ہے تو اپنی ضرورت سے بھی فارغ ہو سکتے ہو. اور اگر آپ تقاضا دعوت کا زیادہ ہے تو اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہو. عشاء کی نماز کے بعد آپ کے پاس وقت بچ گیا, ٹائم بھی ہے, لمبی راتیں بھی ہیں, تو اس میں خوب جن کے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں, کام ہو سکتا ہے. دعوت تعلیم استقبال کے ساتھ کوئی کام نہ ہو تو اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آرام جلدی کریں اور تہجد کی نیت کے ساتھ سوئیں. ساتھیوں کو تہجد میں اٹھانے کی محنت کرو. یہ نہیں کسی نے کہہ دیا سرسری طور پر اٹھانا نہیں. اللہ کے راستے میں نکل کے بھی اگر تہجد پڑھنے کی مشق نہ ہوئی تو کہاں کریں گے. ساری جماعت راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگے, دن کی محنت کو رات کی دعاؤں سے قبول کرواؤ اور دن کی رات کی دعاؤں سے دن کی محنت میں جان ڈالو. مسنون اذکار کا اہتمام کرو سونے سے پہلے, اس کے بعد سو. اپنی جماعتوں میں موبائل لے کے مت جاؤ, اسے ہی جمع کر کے جانا. سمجھے, یہ موبائل سے بڑی لائنی کوئی نہیں ہے اس وقت, اور لائنی سے پرہیز ضروری ہے. گھر کاروبار کے ساتھ چلنا 4 مہینہ نہیں لگے گا. گھر کاروبار دونوں موبائل میں بند ہیں, اسے ان کو رکھ کے جاؤ. سب کو اکٹھا کر کے مقام پر لوگوں کو لے جائیں گے. کوئی ایک موبائل بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک تو رکھ لو کم سے کم رابطہ کرنے کے لیے. جہاں آپ کی جماعت کام کرے گی وہاں جتنے لوگ ہیں سب پہ موبائل ہے, ان کی موبائلوں سے رابطہ کر لینا. آپ اپنے موبائل سے تو پرہیز کر کے جاؤ, بند کر کے جاؤ, تاکہ ہر ایک کا وقت صحیح لگے اور اس کی زندگی میں اللہ کا بھروسہ پیدا ہو, توکل پیدا ہو. سمجھے نا. دعا پڑھ کے جاتے ہیں اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اے اللہ تو سفر میں تو میرا ساتھی بن جا اور میرے اہل و عیال کا خلیفہ بن جا. لیکن بھروسہ اتنا سا بھی نہیں ہے, بھروسہ اتنا سا بھی نہیں ہے. سمجھے. سب سے پہلے جا کے اپنے گھر والوں کو خبر کریں گے کہ میں آ گیا اور ان سے پوچھیں گے تم ٹھیک ہو, تو بھروسہ کہاں رہا پھر ہمارا. ہم تو اللہ کے حوالے کر کے آئے تھے ان کو.
اور سفر میں تو میرا ساتھی بن جائے. اس لیے اس سے بالکل پرہیز کرنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت صحیح لگے. جس طرح وقت لگاؤ گے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی نمونہ بنو گے. اپنا صحیح وقت نہیں لگاؤ گے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی نمونہ نہیں بنو گے. جہاں جاؤ گے اپنی اس موبائل کو اس حرکت سے دوسروں کے اندر بھی دائیا پیدا کرو گے آپ, اور اس سے وہ چیز تاجیہ ہو جائے گا اس کا کہ دوسرے لوگ بھی اس کو اختیار کریں گے. تو اتنا بڑا ذمہ دار آدمی موبائل لے کے چل رہا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی گنجائش ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا کریں گے انشاءاللہ. اس طرح رات اور دن 24 گھنٹے کے اعمال کے ساتھ گزارو, اور جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں اس راستے میں اس کو حاصل کرنا, دعا مانگنا, اس طرح سے فکر پر انشاءاللہ ہمیں کام کرو گے.